حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر اس امت کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ایک شخص تھا جس سے حضرت ابو بکر یعنی میرے والد گرامی ٹیکس لیتے تھے. کوئی وہ کام کرتا تھا اور اس کام کے مطابق جو ٹیکس بنتا تھا تو آپ اس سے وہ ٹیکس وصول کیا کرتے تھے. ایک دن وہ محبت کی خاطر الفت کی خاطر کوئی چیز کھانے کے لیے بطور تحفہ کے لے کے آیا. حضرت ابوبکر کی خدمت میں وہ چیز پیش کی. آپ نے وہ چیز تناول فرمائی. آپ نے پوچھا اے بندہ خدا یہ کہاں سے لائے تھے؟ یہ چیز بڑی لذیذ تھی، یہ کہاں سے لائے تھے؟ تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات بتائی. اور ہمیشہ ہمارے ہاں بھی یہ بات بڑی مشہور ہے کہ مفت کی چیز بڑی لذیذ ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں ایک جملہ تو مشہور ہے کہ 40ویں کا کھانا بڑا لذیذ ہوتا ہے. اور پوچھتے ہم سے ہیں کہ کیوں لذیذ ہوتا ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہے کہ وہ کیوں لذیذ ہوتا ہے. بہرحال یہ ہماری اپنی مطلب ذہن سے بنی ہوئی باتیں ہیں. اللہ کا رزق ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کو انسان کھائے چاہے لذت ہو یا نہ ہو. اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا یہ چیز بڑی لذیذ تھی، اس کو کہاں سے لائے؟ تو اس نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو مسلمان ہونے سے پہلے میں ایک کاہن کے پاس جاتا تھا، جادوگری سیکھنے کے لیے جاتا تھا، سحر سیکھنے جاتا تھا. ابھی میں پورا شاگرد نہیں بنا تھا تو میں نے چھوڑ دیا. تو ایک دن میرے پاس کوئی شخص آ گیا اور اس نے مجھے ایک مسئلہ بیان کیا کہ میری یہ پریشانی ہے. تو میں نے اپنی طرف سے اندازہ لگا دیا، اپنی طرف سے میں نے کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے اندازہ لگا کہ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا. حالانکہ مجھے خود کو یقین نہیں تھا کہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا. تو کافی عرصے بعد وہ شخص واپس آیا، اتفاق سے اس کا کام بھی ہو گیا. وہ راستے میں مجھے ملا تو اس نے مجھے کچھ پیسے دیے، کچھ رقم دی اور کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میرا وہ مسئلہ فلاں حل کر دیا تھا، لہذا میرا مسئلہ ہو گیا حل، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ میری طرف سے کچھ ہدیہ ہے، یہ رقم ہے، آپ قبول فرما لیں. تو وہ آج شخص مجھے ملا، اس نے مجھے پیسے دیے. ان پیسوں سے میں یہ چیز خرید کے لایا ہوں اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جسے آپ نے تناول فرمایا ہے اور مجھے فرمایا کہ یہ چیز بڑی لذیذ تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا بندہ خدا مجھے کہتا تو صحیح، بولتا تو صحیح کہ اس چیز کو میں نے اس طریقے سے خریدا ہے، حالانکہ یہ چیز غلط پیسے سے، حرام کے پیسے سے خریدی گئی تھی. تم نے اپنے اندازے سے اسے کچھ نہ کچھ بتا دیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا اور وہ پیسے ملے اور اس سے چیز خرید کر کے مجھے دی. حالانکہ تمہاری نیت بھی صاف ہے، تمہارا ارادہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کی خریداری جو ہے وہ حرام پر مبنی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی
اپنی انگلی مبارک کو اپنے حلق میں ڈالا، اس کو بیان کون کر رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ مجھے آپ سمجھائیں، کوئی بچی، کوئی بیٹی یا بیٹا اپنے والدین کی کسی عذر کو بیان کرتا ہے، ان کی کوئی غلطی اور کوتاہی کو دوسروں کے سامنے عیاں کرتا ہے؟ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ امت کو تعلیم دینے کی خاطر آپ فرما رہی ہیں کہ میرے والد گرامی نے اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی، کھجا کھجا کر کے جو چیز آپ نے کھائی تھی اسے پیٹ سے باہر نکالا، کئی فرمائی، پھر آپ کو تسلی ہوئی، آپ کو اطمینان ہوا، آپ نے فرمایا اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ میں اس چیز کے ذرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر چکا ہوں، لیکن اگر میرے پیٹ کے اندر یہ ہضم ہو جاتی تو یوں سمجھ لو کہ یہ جتنے دن تک اس کے ذرات میرے خون میں رہتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نیند بھی نہ آتی، سکون کی نیند نہ کر پاتا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری امت کا خلیفہ ہے، جو پوری امت کا خلیفہ اول کہا جاتا ہے، پوری امت کے خلیفہ اول کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، اور وہ شکوک و شبہات والی چیز کھائیں، حضور کا فرمان دع الی ما یریبک، ارے چھوڑ دو وہ چیز جس چیز کے اندر تمہیں شک محسوس ہو۔